بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شام کے مستقبل کے حالات کے بارے میں بتائیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ شام میں حال ہی میں صرف 10 دنوں کے دوران جو حکومتی تبدیلی آئی ہے اس کا ایک پہلو تقریباً باعث اطمینان ہے کہ اس میں انسانی جانوں کا ضیاع نہیں ہوا۔ دارالحکومت دمشق میں داخل ہونے کے بعد باغی گروہ کے سربراہ ابو محمد الجولانی نے سرکاری ٹی وی پر عوام سے خطاب میں عام معافی کا اعلان کیا اور یقین دلایا کہ ایک منتخب حکومت کے وجود میں آنے تک سابقہ حکومت کے وزیر اعظم ملک کے انتظامات چلاتے رہیں گے، لیکن ناقابل یقین سرعت کے ساتھ گزشتہ 53 سال سے برسر اقتدار رہنے والے اسد خاندان کے دور کے خاتمے نے اپنے پیچھے بہت سے سوالات چھوڑے ہیں جن پر تمام دنیا خصوصاً امریکہ، یورپ اور مشرق وسطیٰ میں بحث کی جا رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ملک چھوڑ کر جانے والے سابق صدر بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوششیں 2012 سے جاری تھیں۔ اگر ان کی حکومت قائم رہی، دنیا حیران ہے کہ اب کون سی ایسی اہم وجوہات پیدا ہو گئی تھیں کہ محمد الجولانی کی سرکردگی میں باغی ملک کے بڑے شہروں پر برق رفتاری سے قبضہ کرتے ہوئے صرف 10 دنوں میں دمشق پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوسرا، شام میں جو پہلے ہی ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے عدم و استحکام کا شکار چلا آ رہا ہے، تو ملکی آزادی، خود مختاری اور علاقائی سلامتی کا کیا مستقبل ہوگا؟ تیسرا، شام میں اس تبدیلی کے مشرقی وسطیٰ خصوصاً فلسطین پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ جہاں تک پہلے سوال کے جواب کا تعلق ہے تو کہا جا رہا ہے کہ شام میں سابق حکومت کے خلاف لاوا کافی عرصے سے پک رہا تھا۔ ترکیہ سمیت متعدد ممالک کی طرف سے بشار الاسد پر زور دیا جا رہا تھا کہ وہ ملک کے باغیوں کے ساتھ مذاکرات کر کے خانہ جنگی ختم کر کے حالات کو نارمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شام کے دیگر 4 ہمسایہ ممالک عراق، اردن، لبنان اور اسرائیل کے مقابلے میں اس کی ترکیہ کے ساتھ سرحد طویل ہے۔ گزشتہ 12 برس کی خانہ جنگی کے نتیجے میں تقریباً 35 لاکھ شامی باشندے اس سرحد کو پار کر کے ترکیہ میں پناہ گزین کی حیثیت سے مقیم ہیں۔ شام کے ساتھ طویل سرحدی علاقے میں شامی باشندوں کی اتنی بڑی تعداد کی موجودگی ترکیہ کے لیے نہ صرف ایک سیکورٹی اور معاشی مسئلے کا درجہ رکھتی ہے بلکہ اس کی سرحد کی دوسری طرف شامی علاقوں میں ترک مخالف ملیشیا نے بھی ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ ترکیہ نے متعدد بار انہیں فضائی اور زمینی حملوں کا نشانہ بنایا۔ سرحد کے ساتھ شامی علاقوں پر بفر زون بھی قائم کیا گیا، مگر اتنی بڑی تعداد میں شامی مہاجرین کی موجودگی اور سرحد پار سے کردش نیشنلسٹ پارٹی کی کارروائیوں کو ترکیہ زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکا۔ اس کا حل یہی تھا کہ شام میں خانہ جنگی ختم ہو، شامی مہاجرین واپس چلے جائیں اور کرد ملیشیا شام کی سرزمین کو ترکیہ کے خلاف حملوں کے لیے استعمال نہ کر سکے۔ ترکیہ کی طرف سے مطالبے کے باوجود بشار الاسد باغیوں کے ساتھ مذاکرات میں تعامل سے کام لیتے رہے۔ ترکیہ اور سعودی عرب کے اعلیٰ حکام کا کہنا ہے کہ سابق صدر بشار الاسد کا علاقائی طاقتوں اور شام کے دھڑوں کے ساتھ بات چیت کے ذریعے سیاسی حل نکالنے سے انکار ان کے اقتدار کے خاتمے کا باعث بنا۔ جہاں تک شام کی آزادی، خود مختاری اور علاقائی سلامتی کا تعلق ہے، ترکیہ، ایران، سعودی عرب، روس اور اقوام متحدہ کی طرف سے شام کی آزادی، خود مختاری اور علاقائی سلامتی کے تحفظ پر زور دیا گیا۔
البتہ اسرائیل کے حالیہ اقدامات جن میں دمشق اور مشرقی شام کے علاقوں پر بمباری اور گولان کی مقبوضہ سطح مرتفع کے ساتھ واقع بفر زون میں اسرائیلی قبضہ شامل ہے، تو شام کی نہ صرف آزادی بلکہ علاقائی سلامتی اور اندرونی استحکام کے لیے شدید خطرات ہیں۔ اس کے ساتھ امریکی سینٹرل کمانڈ کی طرف سے دمشق میں مبینہ طور پر داعش کے ٹھکانوں پر 75 فضائی حملے بھی خطرے کی گھنٹی ہیں۔ داعش کی آڑ میں شام کے خلاف اسرائیل اور امریکی فوجی اقدامات کا مقصد شام کے سیاسی حالات پر اثر ڈالنے کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گرچہ شام 3 کروڑ سے بھی کم آبادی اور تیل کی دولت سے محروم عرب دنیا کا ایک چھوٹا اور محدود آمدنی والا ملک ہے، مگر اس نے دوسری عالمی جنگ کے بعد عرب اسرائیل تنازع میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ امریکہ نے ایک بار کہا تھا کہ مشرق وسطی میں مصر کے بغیر جنگ نہیں ہو سکتی اور شام کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا، کیونکہ پوری عرب دنیا میں مصر سب سے زیادہ آبادی اور عسکری طاقت والا ملک ہے۔ عرب باس پارٹی کا قیام 1947 میں رکھا گیا۔ سابق صدر بشار الاسد اور عراق کے صدر صدام حسین کی حکومتوں کا تعلق اسی پارٹی سے ہے، جس نے عالم عرب میں ایک عرصہ تک سیکولر سوشلسٹ عرب قوم پرستی کا جھنڈا بلند کر رکھا تھا۔ مشرق وسطی کی جیو پالیٹکس میں شام کے کردار کی بنیاد بحر روم کے مشرقی ساحل کی اس پٹی پر واقع ہونا ہے۔ روم ترکیہ کے جنوبی حصے سے شروع ہو کر لبنان، شام، فلسطین، مصر، لیبیا اور تیونس سے گزرتا ہوا الجزائر اور مراکش تک یورپ کے دفاع کے لیے مشرقی ڈھال کا کام کرتا تھا، اور بحر اوقیانوس امریکہ اور کینیڈا کے دفاعی حکمت عملی میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ شام کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ اس کی سرحدیں 5 اہم ممالک یعنی ترکیہ، عراق، لبنان، اردن اور اسرائیل سے ملتی ہیں۔ اس جغرافیائی میل وقوع کے نتیجے میں شام کے اندرونی اور بیرونی معاملات ان سب ملکوں کی دلچسپی کا باعث بن کر شام میں مداخلت کا جواز بن جاتے ہیں۔ اس وقت اسرائیل نے شام کے علاقے سطح مرتفع گولان پر قبضہ کر کے اسے اپنا حصہ بنا لیا۔ اس کے مشرقی حصہ میں امریکی افواج موجود ہیں، جبکہ ترکیہ کے ساتھ اس کے سرحدی علاقے کے ایک وسیع حصے پر ترک افواج موجود ہیں۔ اس طرف نہ صرف شام کی آزادی اور خود مختاری بلکہ علاقائی سالمیت کو بھی خطرہ ہے۔ نئی حکومت کو حالات معمول پر لانے میں نہ صرف محنت کرنا پڑے گی بلکہ گزشتہ 12 برس کی خانہ جنگی کی تباہ کاریوں کی وجہ سے اس میں دیر بھی ہو سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کی اعداد و شمار کے مطابق اس طویل خانہ جنگی میں 3 لاکھ افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور 56 لاکھ شامی باشندوں کو ہمسایہ ملک میں پناہ لینا پڑی ہے۔ شہروں کی عمارتوں، سڑکوں، پلوں اور سرکاری عمارتوں کی تباہی سے جو نقصان پہنچا وہ اس کے علاوہ ہے۔ سابق صدر بشار الاسد کے ملک چھوڑنے اور محمد الجولانی کے دمشق پر قبضہ ہونے سے خانہ جنگی کا خاتمہ ہو گیا ہے، مگر کیا یہ امن مستقل طور پر قائم رہے گا؟ اس سلسلے میں خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، کیونکہ سابق حکومت کی اپوزیشن میں متعدد مسلح گروپ شامل ہیں۔ اس لیے شام میں امن کا بہت حد تک انحصار محمد الجولانی پر ہوگا کہ وہ کس حد تک دیگر گروپوں کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔